یہ سورہ کہف ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دجال کے فتنے میں اور اس میں کیا مناسبت ہے، اس پہ علماء نے بہت کچھ کہا ہے، تو یقینی طور پر اس حکمت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال اس کے مضامین ایسے ہیں کہ انسان کو اس سے ایمان میں تقویت ملتی ہے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی چیز کے بارے میں ہمیں بتا دیا تو پھر ہمیں اس کی حکمت سمجھ میں نہ بھی آئے تو ہمیں بس اس پر ایمان لانا چاہیے۔ تو دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اگر کوئی جمعے کے دن اس کا اہتمام کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا۔ دجال کے فتنے سے بچنے میں سرسری غور سے ایک بڑی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے قدرت کے اپنے نمونے دنیا میں دکھائے ہیں، جیسے اس میں خضر علیہ السلام کا واقعہ آئے گا، اصحاب کہف کا واقعہ، ذوالقرنین کا واقعہ، کہ کیسی اللہ نے ان کے ہاتھوں پہ اپنی قدرت کو ظاہر کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے مختلف کام ہیں، یاجوج ماجوج کا تذکرہ بھی آئے گا اس میں۔ تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی قدرتوں میں بہت بڑی بڑی قدرتیں، اللہ مخلوق سے بھی بعض دفعہ بڑے بڑے کام لے لیتے ہیں۔ تو دجال بھی اللہ کی ایک مخلوق ہوگا، تو وہ اگر بڑے بڑے محیر العقول کام دکھا رہا ہے تو یہ اس کی علامت نہیں ہوگی کہ یہ خدا ہے۔ جیسے ذوالقرنین سے اللہ نے بڑا کام لیا تو وہ خدا تھوڑی بن گئے، اور خضر علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے مردے کو زندہ ایک جو ہے نا وہ دیوار کو سیدھا کروا دیا اور تختہ جڑوا دیا، اور کچھ انہوں نے اللہ کے بتانے سے غیب کی خبریں بتا دیں، تو اس سے وہ خدا تو نہیں بن گئے۔ اور جو اس طرح اصحاب کہف کئی سو یعنی 300 سال تک غار میں سوتے رہے تو اس سے وہ خدا نہیں بن گئے۔ تو ایسے ہی دجال کے جب ہم محیر العقول واقعات دیکھیں گے تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ خدا ہے، بلکہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے پچھلے پیغمبروں میں ایسے واقعات رونما ہوئے اور مقصد لوگوں کی آزمائش تھا، تو دجال بھی لوگوں کی آزمائش ہی کے لیے آئے گا۔ اور بہت ساری حکمتیں ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں۔ اچھا، یہ جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت ہے، تو یہ جمعے کی رات کو اگر کوئی پڑھ لے تو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، تو کیونکہ روایات میں جمعے کی رات کا بھی تذکرہ ملتا ہے اور جمعے کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس کتاب میں اس نے کوئی کجی نہیں رکھی۔ یہ قرآن کا کمال ہے، آپ الحمد سے لے کے والناس تک پڑھیں، 2 اور 2 4 کی طرح اس کی آیتیں اور اس کے مضامین سمجھ میں آتے ہیں۔ قرآن کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب آپ پڑھ لینا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے اس میں، اور وہ باتیں نیچر کو اپیل بھی نہیں کریں گی، اور انسان وسوسوں کا شکار ہو جائے گا اور مصیبت میں پڑ جائے گا۔ لیکن قرآن کے دعوے کتنے واضح ہیں، اور دعووں میں تناقض نہیں ہے۔ قرآن نے کہا خدا ایک ہے، ہر جگہ یہی کہا کہ ایک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ نبی ہیں، بشر ہیں، نبی ہیں، تو بشریت کو ثابت کیا قرآن نے۔ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوٹ پٹانگ معجزوں کا مطالبہ کیا گیا تو بتا دیا گیا میں بشر ہوں۔ ایک ہی دعویٰ رہا ہے مسلسل شروع سے آخر تک، اور آخری نبی ہونے کا جب دعویٰ کیا گیا تو آخری ہی، یہ نہیں کہ پھر قرآن میں اشارے دے دیے ہوں کہ کوئی اور نبی بھی آئے گا۔ تو تناقض نہیں ہے قرآن میں۔ نماز کو فرض کیا تو نماز فرض ہے، تو یہ جتنے مضامین، پھر اخلاقیات کی جو تعلیم دی وہ تعلیم سیم ہے۔ تو یہ ہے کہ عوج نہیں ہے، بالکل نیچر کو اپیل کرنے والی 2 اور 2 4 کی طرح صاف ستھری باتیں قرآن مجید میں۔ یہ خود قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ آپ کبھی بھی کسی جھوٹے آدمی کو جب سنیں گے نا، اس کی باتوں میں ٹکراؤ بہت ہوگا۔ میں ایک دفعہ تحقیق کر رہا تھا، یہ منکرین حدیث جو ہیں جنہوں نے کہا، دعویٰ کیا کہ حدیث حجت نہیں ہے، تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اصل الفتاوی کی 2 جلد میں ان کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے۔ تو اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ جب یہ منکرین حدیث کا جو بانی ہے نا، پرویز نام تھا اس کا، پورا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے، تو اس کی کتابوں سے حضرت نے تناقض نکالا۔ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تناقض کیا نکالا؟ ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے، دوسری جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے ہم تک پہنچی وہ ذرائع حجت نہیں ہے، اور ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت بھی ہے لیکن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کے لیے حجت ہے، ہمیشہ کے لیے حجت نہیں ہے۔ تو ایسے کئی تناقض، تو اس میں حضرت نے لکھا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیچارہ خود اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کا دعویٰ کیا ہے، یعنی اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف ہمیں اسلام سے ہٹانا ہے، اور حدیث کو مشکوک قرار دے کر، کیونکہ زیادہ تر جو قوانین ہمیں اسلام کے ملتے ہیں وہ تو قرآن میں بہت کم ملتے ہیں، وہ تو احادیث میں ملتے ہیں۔ قرآن تو زیادہ تر عقیدے کی بات کرتا ہے، آخرت کے تصور کو ہماری نظروں میں اجاگر کرتا ہے، اخلاقیات سکھاتا ہے، مسائل، فقہی مسائل، وہ تو زیادہ تر احادیث میں ہے، اسلامی قانون جسے ہم کہتے ہیں۔
تو مقصد اس کا یہ کہ اسلامی قانون سے کسی طرح لوگوں کو ہٹایا جائے. تو جیسے جس وقت بن پڑی وہ دعویٰ اس نے کر دیا. کبھی مجلس دیکھی کہ یار اس وقت یہ دعویٰ کرنا زیادہ مناسب ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے پہنچی وہ ذرائع قابل اعتماد نہیں ہے، تو وہاں اس نے یہ دعویٰ کر دیا. تو جھوٹا آدمی کسی ایک بات پہ ٹکتا نہیں ہے. آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے دعووں کو دیکھ لیں، اس کی کتابوں میں کہیں وہ لکھتا ہے کہ میں نبی نہیں ہوں، میں تو امام ہوں، اور کہیں لکھتا ہے کہ میں شروع میں اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی نہیں ہوں، میں امام مہدی ہوں. پھر اس نے دعویٰ کیا میں حضرت وہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو مسیح موعود وہ ہوں. اس کی کتابوں میں اتنا ٹکراؤ ہے. وجہ اس کی ہے کہ باطل کا ایک ہدف ہوتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس. جیسے اس کا ہدف ہوتا ہے شہرت، دولت، اور یا لوگوں میں پھوٹ ڈالنا یا کوئی منصب حاصل کرنا کسی سے، تو وہ پھر دیکھتا ہے کہ جس وقت جو طریقہ اس کو سوٹیبل لگتا ہے نا وہ وہی طریقہ اختیار کر لیتا ہے. تو ہر باطل میں یہ ہوتا ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو اہل باطل ہوتے ہیں وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا انسان سے غلطی سے ایک دعویٰ ہو گیا اس سے رجوع کر لے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے. لیکن اہل باطل کے دعووں میں بہت ٹکراؤ ہوتا ہے، وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں. آج بہت سارے اسکالرز ایسے ہیں کہ آپ جب ان کی تقریریں سنیں گے یا ان کی کتابیں پڑھیں گے تو انہیں بہت ٹکراؤ نظر آئے گا. اسی سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے دعوے میں مخلص نہیں ہیں، ان کا مقصد پھوٹ ڈالنا ہے. تو جتنی جو تحریف شدہ آسمانی کتابیں ہیں، یہ جتنے باطل مذاہب ہیں، ان میں بھی آپ کو یہ ٹکراؤ نظر آئے گا. تو قرآن یہ دعویٰ بار بار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا اس میں آپ کو عوج نظر نہیں آئے گا، کوئی کجی نظر نہیں آئے گی. بہت واضح 2 اور 2 4 کی طرح وہ اپنے دعووں کو دعوے کرتا ہے قرآن مجید، اور اس پر دلائل قائم کرتا ہے. قیماً، اللہ فرماتے ہیں سیدھا سیدھا کلام ہے. لینذر بأسا، تاکہ یہ ڈرا دے. کہ اللہ تو نے اتنا صاف ستھرا کلام نازل کیوں کیا؟ اللہ کہتے ہیں 2 وجہ سے. برے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، اچھے لوگوں کو امیدیں دلانے کے لیے، تاکہ برے لوگ برائی سے بچیں اور اچھے لوگوں کو موٹیویشن ملے. یہ دعویٰ بھی قرآن کا کتنا پیارا اور کتنا صاف ستھرا ہے. برائی کو ختم کرنا چاہتا ہے قرآن، اچھائی کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، ہم نے کیوں نازل کیا؟ تاکہ یہ ڈرا دے شدید عذاب سے، مِن لَدُنْهُ، اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے ڈرا دے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو خوشخبریاں سنا دے. کون سے ایمان والے؟ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو اچھے اعمال کرتے ہیں. کیا خوشخبری سنا دے؟ ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کو اجر ملے گا بہت اچھا، اور ایسا اجر ملے گا ماکثین فیہ ابدا، رہیں گے اس اجر میں وہ ہمیشہ ہمیشہ. وینذر الذین قالوا، اور تاکہ یہ کلام ڈرا دے ان لوگوں کو، الذین قالوا، جو کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا. اللہ نے ڈرانے کا ذکر 2 دفعہ کیا، اس لیے کہ ایک تو عام لوگ جو برے ہوتے ہیں ان کو ڈرا دے، اور مشرکین میں خاص طور پر یہ برائی تھی کہ یہود و نصارہ کی باتوں میں آ کے اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا لیا کرتے تھے. وہ فرشتوں کو بیٹیاں کہہ دیا، یا عیسائیوں کی باتوں میں آ کے اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا دی. تو اس لیے اللہ نے خاص طور پر ان مشرکین اور ان کافروں کا ذکر کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے لیے اولاد ٹھہراتے تھے، کہ اللہ ان کو بھی ڈرا دیا جائے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. دنیا میں ہمیشہ وہ انسان عقل مند سمجھا جاتا ہے جو آنے والے کل کے لیے آج تیاری کرے. اکثر آپ نے بینکوں میں یہ جملہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا، روپیہ بچائیے کل کام آئے گا. جو کل کی فکر نہ کرے اور آج ہی عیاشی میں گزار دے، ایسے شخص کو احمق اور بے وقوف کہا جاتا ہے. لیکن اسلام میں اللہ کے ماننے والوں میں اور نہ ماننے والوں میں فرق یہ ہے کہ وہ کل کو ڈیفائن کرنے میں، کل کو ایکسپلین کرنے میں گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو کہا جاتا ہے کہ آج کوشش کریں تاکہ آپ کا کل اچھا ہو جائے، دنیا دار کی نظر میں اس کل سے مراد ہے اگلا سال، 4 سال بعد کی زندگی، 5 سال بعد کی زندگی. اللہ کی نظر میں کل سے مراد ہے موت کے بعد کی زندگی، جس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ ہوگی بھی یا نہیں ہوگی. اور اللہ بار بار کہہ رہا ہے ان الساعۃ لآتیۃ، قیامت لازمی آئے گی. ان اللہ یبعث من فی القبور، جو مردے قبروں میں پڑے ہوئے ہیں اللہ ان کو زندہ کر کے چھوڑے گا. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبا، اگر میں نے تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کرنا تو میں نے پھر اس کائنات کو بنایا کیوں. ام نجعل المتقین کالفجار،
اگر نیک اور برے لوگوں کا ٹھکانہ ایک جیسا ہونا ہے، مر کے سب نے ختم ہونا ہے، اس کا مطلب میری نظر میں نیک اور برے سب برابر ہیں۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، اگر میں نے موت کے بعد زندگی نہیں دینی، حساب و کتاب نہیں کرنا، اس کا مطلب جو لوگ ایمان لائے مجھ پہ توکل کرتے ہیں، میری اطاعت کرتے ہیں، وہ لوگ، اور زمین میں فساد مچانے والے، دہشت گرد، قتل و غارت کرنے والے، ان سب کا فیوچر سیم ہے۔ مالکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، تم میرے بارے میں کیسی باتیں، اب چپ بیٹھے ہوئے، کیسی باتیں کرتے ہو۔ آپ کہہ سکتے ہیں ہم تو نہیں کرتے، ہم تو چپ بیٹھتے ہیں۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اس بات کو قرآن میں بیان کیا، بار بار بیان کیا کہ مرے گا، اس کے بعد ختم نہیں ہوگا۔ آج ہمارا مسئلہ یہ دنیا ہے، یہ مل جائے، دنیا مل جائے، عزت مل جائے، شہرت مل جائے، پیسہ مل جائے، نہیں ملے تو اسی کی ٹینشن، اسی کی ڈپریشن، اسی کی سٹریس، سارے مسائل اسی کے۔ موت کے بعد کا سوچنا ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، بلکہ جو موت کے بعد کی زندگی کا سوچتا ہے وہ پہلے درجے کا احمق اور بے وقوف سمجھا جاتا ہے۔ کہیں بات بھی کر لو نا کسی محفل میں، ابے مرنے کے بعد کیا ہوگا، وہ کہے گا بھائی کیا باتیں کر رہا ہے یار، یہ مولویوں والے قصے لے کے بیٹھ گیا، تبلیغیوں والی باتیں لے کے بیٹھ گیا، وہ دیکھا جائے گا ابھی موت کا کیا پتہ کیا ہے، کب مریں گے، پھر کچھ ہوگا نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائی پیغمبر دنیا میں یہی بتانے کے لیے آتے رہے کہ اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ ہم مرنے کے بعد ختم، یہ خوش فہمی اپنے دماغوں سے نکال دو۔ کتنا قرآن بار بار اس کو بیان کرتا ہے نا، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تم ابھی بھی شک میں ہو کہ پتہ نہیں دوبارہ زندگی ہوگی کہ نہیں ہوگی، فإنا خلقناکم من تراب، تم اس لیے شک کرتے ہو کہ یہ کیسے ہوگا، مر کے مٹی ہو کے ختم، یہ دوبارہ کیسے؟ بھائی یہ تو ساڑی کھوپڑی اچ نہیں آندا، یہ بات تو ساڑی عقل اچ آندی نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، پہلی دفعہ مٹی سے بنا دیا، یہ توڑی عقل اچ آ گیا، وہ دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے تم نے۔ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر اس مٹی کو انسان بنا کے میاں بیوی کا، ماں باپ کا ملاپ کروایا، اور پھر اسے پانی کے قطرے میں تبدیل کر دیا۔ یہ بات بھی عقل اچ آندھی نہیں ہے، لیکن توڑی عقل اچ آ گئی۔ ثم من علقۃ، پھر اس پانی کے قطرے کو گوشت میں تبدیل کر دیا، ماں کے پیٹ میں کس میں تبدیل کر دیا؟ گوشت بنا دیا۔ یہ بات بھی کسی کی عقل اچ نہیں آندی، لیکن تم نے چونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا لہذا توڑی عقل اچ آ گئی۔ یہ سارے کام کون کر رہا ہے بھائی؟ یہ سارے سافٹ ویئر کس نے انسٹال کر دیے ماں کے پیٹ میں کہ پانی کا قطرہ جائے گا اور ایسے ایسے گوشت کا لوتھڑا بننا شروع ہو جائے گا، پھر اس سے من علقہ جمع ہوا خون بنے گا، گوشت بنے گا، من مضغہ، پہلے علقہ بنتا ہے، پھر من مضغہ، پھر گوشت بنتا ہے، پھر ہڈیاں بننا شروع، فکسونا العظام لحما، ہڈیوں پہ گوشت چڑھنا شروع ہوتا ہے، اور ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم اسے ماں کے پیٹ سے باہر نکالتے ہیں، پورا ایک انسان بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو اگر تمہیں شک ہے کہ دوبارہ کیسے پیدا ہوگے تو اپنے ماضی کو دیکھو، جو اس طرح سے بنا سکتا ہے وہ 100 دفعہ بھی دوبارہ بنا سکتا۔ تو ایک بات تو اللہ نے قرآن میں بار بار یہ بتائی ہے کہ تمہارے اچھوں کو بھی زندہ ہونا ہے دوبارہ، اور پھر قرآن یہ بھی کہتا ہے آج تم کہتے ہو پتہ نہیں زندہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، جب ہوگے نا تو پھر بولو کہ کیوں ہو گئے، یہ نہیں بولو کہ واقعی ہو گئے، بھائی زبردست کام ہو گیا، ایک حیات ہمیں اور مل گئی۔ ابھی جب ہمیں زندگی ملتی ہے ہم خوش ہوتے ہیں، جب چھوٹے تھے پیدا ہوئے تھے اس وقت تو شعور نہیں تھا نا، جب بڑے ہو گئے اب شعور آ گیا، لوگ کہتے ہیں یار آپ کو بھی زندگی ملی، الحمدللہ یار بڑی زبردست نعمت ہے زندگی۔ اچھا جو لوگ غریبوں پہ ترس کھا کے کہتے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے، غربت ایک عیب ہے، لیکن کسی غریب سے پوچھا جائے کہ تیرا پیدا ہونا ٹھیک تھا یا نہ پیدا ہوتا، کہے گا یار پیدا ہو گیا اچھا ہے، اللہ کا بڑا فضل ہو گیا، وہ بھی مرنا نہیں چاہے گا۔ سمجھتے ہو نا، ماں باپ پیدا کر دیتے ہیں نا بچے، تو ایک فلم دکھائی تھی پرانے زمانے میں،
کہ بچے زیادہ ہو گئے, باپ سے کھلایا نہیں جا رہا, تو بیٹی کہہ رہی جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو. یہ بہت دفعہ اس کا جواب میں دے چکا ہوں, آج میرا یہ ٹاپک نہیں ہے. جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو. اس سے یہ میسج دیا گیا ہے کہ جب اپنی غربت کو دیکھو اور بچوں کی اسپیڈ کو دیکھو, کچھ تھوڑا سا خیال کرو. اسپیڈ بچوں کی اتنی ہو جتنی آپ کی جیب میں پیسے ہوں. تو اس پہ یہ فلم دکھائی گئی تھی کہ غریب باپ ہے اور بچے اتنے ہو گئے وہ روٹی میں لڑ رہے ہیں, تو پھر بیٹی باپ کو تانے دے رہی ہے کہ جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو. اس لڑکی نے اگر توبہ نہیں کی, یہ جملہ قیامت کے دن اس کے گلے پڑنے والا ہے. کچھ جملے ہماری نظروں میں بہت ہلکے ہوتے ہیں, خدا کی نظر میں بہت بھاری ہوتے ہیں. یہ جملہ جو فلم میں کہا گیا نا, میں نے تو یہ کلپ دیکھا تھا اس کا, کہ جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو. دیکھا بھی اس لیے وائرل ہوا بہت زیادہ, اس پہ بات کریں. تو یہ جملہ یہ اللہ کی نظر میں ہلکا نہیں ہے, یہ بہت بھاری جملہ ہے. تو میں بار بار کہتا ہوں کہ اس کی جگہ اگر میں ہوتا نا, اس باپ کی جگہ, تو میں کہتا کئی لوگوں نے تو اس پہ کلیپنگ کی ہوگی یا کچھ اپریشیٹ کیا ہوگا, یار بات بالکل سوسائٹی کے مطابق کی ہے, جب پیسے نہیں تھے تو اتنے بچے کس بات کے پیدا کر لی. یہ بے وقوف لوگوں کا کام ہے ایسی چیزوں سے متاثر ہونا جو پیغمبروں کی تعلیمات سے بالکل محروم ہوتے ہیں, جو شہوت پرست ہوتے ہیں. تو میں جب ہوتا اگر اس کی جگہ, تو میں اس سے کہتا بھائی تو نے کھایا نہیں ہے تو اتنی بڑی کیسے ہو گئی. کہتے ہیں کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے, تو کھایا ہے تو اتنی بڑی ہو کے آج چیخ رہی ہے نا. نہ کھایا ہوتا تو اتنے بڑے ہوتے. نمبر 2, زیادہ نہ کھایا ہوتا تو اتنا کانفیڈینس بھی نہ ہوتا کہ باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہی ہے. کچھ اضافی چربی آتی ہے باڈی میں, کچھ گریبیاں مل رہی ہوتی ہیں, عیاشی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے اتنا کانفیڈینس ہوتا ہے کہ جو ماں باپ ہیں, جو زندگی کا ذریعہ بنے, جو سب سے بڑے محسن ہیں, انہی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہی ہے. نمبر 3, اس بدتمیزی کی سزا ملنی چاہیے آپ کو, اس بدتمیزی کی سزا ملنی چاہیے. وہ سزا یہ ملنی چاہیے کہ آپ کو چونکہ یہ احساس ہو گیا کہ آپ غلط پیدا ہوئی تھی, آپ کو پیدا ہونا نہیں چاہیے تھا, تو آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ آپ واپس اسی کنڈیشن میں چلے جائیں جو پیدا ہونے سے پہلے جس کنڈیشن میں انسان ہوتا ہے, جس کو موت کہا جاتا ہے. تو یہ بیٹا بندوق ہے, یہ اس میں چیمبر میں گولی ہے, ٹھا کرو ختم. غلط پیدا ہو گئے نا, تو غلطی کا تلافی ہو سکتی ہے. دیکھو آپ کو کسی نے مسقط بھیج دیا, وہی جو اکثر میں بھیجتا رہتا ہوں نا لطیفے میں, یا کسی ایجنٹ نے آپ کو کسی کنٹری بھیج دیا, وہاں آ کے آپ کو احساس ہوا یار میں غلط آ گیا, میرے پیسے ضائع کروا دیے اس ایجنٹ نے, یار اس ملک میں تو جاب ہی نہیں ہے, یار میرا تو بیڑا غرق ہو گیا یار. تو ایجنٹ کہے گا بیٹا آپ کے پاس آپشن ہے, واپس بھیج دیتا ہوں پاکستان, یہ لو اپنے پیسے, یہ فلائٹ ہے, واپس جاؤ. تو آپ خوش ہو جاؤ گے نا کہ یار یہ جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے اس کی تلافی ہو سکتی ہے. تو بیٹا آپ پیدا ہو گئے, غریب آدمی تم پیدا ہو گئے, تمہیں بھی احساس ہے کہ چونکہ اس غربت میں غلط پیدا ہوا ہوں, میرے ابا نے 8واں بچہ پیدا کر کے بہت بڑی مسٹیک کی اور 8ویں نمبر پہ کون ہے, میں ہوں, تو یہ غلط ہو گیا نا, ٹھا کرو ختم, صحیح ہو جائے گا. یار آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس فلم والے کی سمجھ میں کہاں سے آئے گا بھائی, ٹھا کرو ختم. کم وقت مریں گے بھی نہیں, کیوں, ان کو زندگی کی نعمت کی قدر ہے. تو یہ ڈائلاگ ہے میرے بھائی, اور یہ تانے جو ہے نا کھلا نہیں سکتے پیدا کیوں کرتے ہو, یہ مالداروں کے ہاں زیادہ ہیں, غریبوں کے ہاں کم ہیں. جو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں نا, جن کے بہت زیادہ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں, تکبر سے دماغ ان کا خراب ہوتا ہے. غریبوں میں ہم نے اکثریت کو ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا ہے, بڑے دل ہوتے ہیں. قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ غریبوں میں پیغمبروں کی مخالفت کا ریشو کم, مالداروں میں زیادہ. اور یہ جو لوگ مثالیں دیتے ہیں دنیا کی بڑی بڑی قومیں بڑی مینج ہیں, پیسہ ہے تو کیا ہے ان میں, مینجمنٹ بہت ہے, بڑے پیارے اخلاق ہیں, اس پر میں بہت دفعہ بول چکا ہوں کہ یہ الو کسی اور کو بنایا کرو. یہ الو کس کو بنایا کرو, کسی اور. دنیا کی بڑی طاقتیں اپنے لیے بہت اچھی ہیں, دوسروں کے لیے میرے بھائی بالکل بھی اچھی نہیں ہے. سمجھتے ہو نا, فیصلہ تو قیامت کے دن ہو. آپ نے اپنے گھر کا ماحول بہت اچھا کیا ہوا ہے, بڑا تمیز سے ہر ایک سے بات ہو رہی ہے, لیکن یہ صوفہ یہ پڑوسیوں کے گھر سے اٹھا کے لائے تھے. یہ ڈنر سیٹ کہاں سے ہے, یہ وہ گندے نالے پہ ایک جھونپڑی تھی, پہ چھاپا مارا تھا, وہاں سے آیا تھا یہ. اور یہ پنکھے اتنے وی آئی پی قسم کے, یہ بھی کسی کا خون ہے جو اس میں لگا ہوا ہے. تو ابھی میں زیادہ نہیں جاتا اس کی طرف, ہم تو ابھی اپنے دکھڑے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں کیا بات کر رہا تھا, ہاں میں تو اصل بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بہت سارے دلائل دیتے ہیں کہ جو یہ کر سکتا ہے وہ موت کے بعد زندگی بھی دے سکتا ہے. تو جب آپ میں غربت ہے اور پھر بھی اولادیں ہو گئیں آپ کی, تو اصل چیز ہے تربیت.
تربیت یہ نہیں ہے کہ سب کی توندیں بھرو آپ، تربیت یہ ہے کہ ان کو صبر اور شکر کی تلقین کرو. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے پاس آئے نا، سب کچھ ختم ہو گیا تھا غزوہ احد میں، باپ بھی شہید، بھائی بھی شہید، سب ختم، تو غربت بھی تھی نا، مسکنت بھی تھی. تو نبی نے کیا فرمایا؟ من یتصبر یصبرہ اللہ، بیٹا جو صبر مانگتا ہے اللہ سے، اللہ اس کو صبر دیتا ہے. ومن یستغنی یغنیہ اللہ، جو اللہ سے غنا مانگتا ہے کہ اللہ مخلوق کا محتاج نہ بنانا، تیرے سامنے ہاتھ پھیلاؤں گا. حالانکہ انتہائی شدید غربت ہے. جو اللہ کا محتاج بنتا ہے، کسی مخلوق کے سامنے اپنی پریشانی ظاہر نہیں کرتا، یغنیہ اللہ، اللہ اسے بھی لوگوں سے بے پرواہ رکھتا ہے. تو نبی نے تو ان سے نہیں کہا کہ تم اس غربت میں تم پیدا کیوں ہوئے. صحابہ کے دور میں جو غربت تھی نا، ہم آج اس کا تصور نہیں کر سکتے. وہ غریب کو، غربت کے بچے کو غربت کے خوف سے قتل کرتے تھے. قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے. وہ کہتے کھلائیں گے کہاں سے؟ ان غریبوں کو قرآن نے کہا نسل بڑھاؤ. کہاں سے کھلائیں گے؟ نحن نرزقکم وایاہم، تمہیں بھی رزق دیں گے، ان کو بھی دیں گے. میرے بھائی، اللہ کو زبان سے ماننے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، عمل سے مانو. آج زبان سے بڑے بڑے دعوے اللہ ہے، پریکٹیکل دنیا میں کہتے ہیں کہ کیلکولیٹر ہے سب کچھ، اسباب ہیں سب کچھ، اللہ غائب ہے. تو جب تک اللہ زندگی میں نہیں آئے گا نا، ٹینشن ختم نہیں ہوگی. ہمارے زبانوں پہ ہے اللہ، عملی زندگی میں نہیں، عمل سے لگتا نہیں ہے. دیکھو دو طرح سے کام ہوتے ہیں، یا تو اسباب سے ہوتے ہیں یا اللہ سے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے نا بھائی، آپ چلو گے تو چل لو گے، رکو گے تو قیامت تک رکے رہو گے. پانی پیو گے تو سیراب ہو جاؤ گے، نہیں پیو گے تو نہیں ہوگے سیراب. تو ان اسباب کو دیکھ کے دنیا پرست آدمی کہتا ہے سب کچھ اسی میں رکھا ہے. مسلمان کیا کہتا ہے؟ کام کرنے والا کون ہے بھائی؟ اللہ ہے. اللہ نے پیاس بجھانے کے لیے پانی رکھا، وہ پانی سے ہماری پیاس بجھاتا ہے، تو یہ اس کی طاقت ہے. لیکن وہ بغیر پانی کے بھی پیاس بجھا سکتا ہے. دوسرا، پانی پیدا کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. تو پیاس بجھانے کی اصل طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. پانی پیدا کرنے کی بھی، بغیر پانی کے پیاس بجھانے کی بھی، اور پانی کے اسباب نہ ہو تو بھی پیدا کر سکتا ہے، اور بغیر پانی کے بھی پیاس بجھا سکتا ہے، اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ پیاس لگنا ہی نہ دے اگر پانی نہ ہو. سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ تو ہم اسباب اختیار کریں گے، لیکن ان اسباب میں رکھا کچھ نہیں ہے. یہ سارے پیدا کس نے کیے ہیں؟ اللہ نے پیدا کیے. دیکھو ماں گھر میں کھانا پکاتی ہے، اس کی عادت ہے، بچے کو ناشتے کے لیے آٹا گوندا جائے گا اور وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوتا ہے. بچہ دیکھ رہا ہے کہ ہمیشہ میری ماں کھانا بناتی ہے میرے لیے، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا. ایک دن دیکھا اس نے کہ گھر میں آٹا ختم ہو گیا. اب اس کا ماں پر ایمان ہوگا نا، بے ایمان ہوگا تو کیا کہے گا؟ آج 3 ٹائم مجھے کھانا نہیں ملے گا کیونکہ اسٹرائک ہے، دکان بھی بند ہے، یا آٹا ختم ہوا ہے. یا مسئلہ کیا ہے کہ جی گیس نہیں آ رہی، آٹا تو ہے گیس نہیں آ رہی. تو آج تو میں گیا اور پتہ نہیں اب گیس کب آئے. اب وہ قحط سے مرنے کے اس کو خیالات آنا شروع. تو ماں ایک تھپڑ لگائے گی کھینچ کے اس کو، وہ کہے گی بھائی یہ تو میں نے تجھے بتایا ہے کیونکہ گھر میں آٹا ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے، تو میں اس طریقے سے روٹیاں پکا پکا کے کھلاتی ہوں. جس دن نہیں ہوگا تو ہوٹل سے منگوا لوں گی. تو کہے کہ آج تک آپ نے کبھی ہوٹل سے نہیں منگوایا. بیٹا اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی ہے ہوٹل سے منگوانے کی، لیکن کیا تیری ماں تجھے ایسے مرنے دے گی؟ ہے بھائی، اتنی ٹینشن کیوں لے رہا ہے؟ نہیں اماں، میں نے تو ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ آٹا گنتا ہے، پھر جناب چولہا جلتا ہے، تو چولہا جلنے کے لیے گیس جب ہے نہیں تو کیسے ہوگا؟ تو ماں کہے گی یہ تیرا ہیڈک نہیں ہے، یہ کس کا ہیڈک ہے؟ وہ تو چونکہ سارے اسباب ہوتے ہیں تو میں اسباب اختیار کرتی ہوں، جب نہیں ہوں گے تو پھر میں کچھ اور سبب اختیار کروں گی. تو ہم نے بھی دیکھا کہ اللہ میاں ہمیں جو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں وہ اسباب کے ذریعے، جاب لگتی ہے، تنخواہ آتی ہے، اس سے مختلف چیزیں ہوتی ہیں. تو ہم نے سمجھے کہ شاید اللہ اس کا محتاج ہے ایسا کرنے میں، لہٰذا ہم نے کہا 2 سے زیادہ تیسرا نہیں ہوگا. میری تنخواہ اتنی ہے، تیسرا آ گیا تو اس تنخواہ میں 2 کم بخت نہیں پل رہے، تیسرا کہاں سے پلے گا؟ چوتھا کہاں سے پلے گا؟ پھر گناہ نہیں چھوڑتے کہ یار میرے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا؟ اگر میں نے گناہ چھوڑ دیے، جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، تو کسٹمر جو میرے پاس آ رہے ہیں اسی جھوٹ کی بیس پہ آ رہے ہیں، تو بھاگ جائیں گے سارے کے سارے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ اس بچے کی طرح ہو جو آٹا گیس میں الجھ کے رہ گیا ہے، وہ اپنے ماں کے جذبے اور ماں کی طاقت کو نہیں دیکھ رہا. تو آپ بھی یہاں اس اسباب میں الجھ گئے ہو جن اسباب کے ذریعے ہمیں رزق ملتا ہے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ مسبب الاسباب کون ہے بھائی؟ وہ تو اللہ ہے، وہ اس کا محتاج تھوڑی ہے. وہ کہے گا میں 20 طریقے میرے پاس، لیکن ہم جو ہے نا ان طریقوں کو نہیں دیکھتے، یا اس خدا کو نہیں دیکھتے. اور یہ اللہ کا مسئلہ ہے کہ وہ کون سا طریقہ اختیار کرتا ہے رزق دینے کے لیے. تو توکل مارکیٹ میں بالکل کیا چل رہا ہے؟ شارٹ.
ہر آدمی پیسہ پیسہ پیسہ. اور پھر پیسے کا بھی ایک حد ہے نا, کتنا چاہیے بھائی تیرے کو, کتنا چاہیے, کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. میری پوری زندگی میں ایک بندہ میرے پاس آیا ہے, مجھے بڑا اچھا لگا, وہ کہہ رہا مفتی صاحب میری تنخواہ اتنی زیادہ ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, میری ضرورتیں تو پوری ہو گئی ہیں, اب میں کیا کروں, صدقہ کر دوں سارا. پہلا انسان کا بچہ میں نے پاکستان میں دیکھا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میری ضرورتیں ختم, اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, میں چاہتا ہوں کہ چیریٹی کر دوں, صدقہ کر دوں, کیا کر دوں. خیر ہم نے اس کو مشورہ دیا کچھ بچوں کے لیے کوئی پراپرٹی لے کے ڈال دے بھائی تو. میں نے کہا کہ ایک پراپرٹی لے لو, جب اضافی ہو تو پھر فیوچر میں بچوں کے لیے سوچنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے ایسے بچوں کو نہ چھوڑ کے جاؤ کہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگے, مگر یہ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس اضافی پیسہ ہے. جن کے پاس نہیں ہے وہ ٹینشن نہ لیں, وہ کیا سوچیں بھائی نہیں ہے تو اس کا مطلب کھاؤ, جو خدا ہمیں کھلا رہا ہے بچوں کو بھی کون کھلائے گا. وہ ٹینشن تو لینی نہیں ہے بھائی. جو ٹینشن لے کے بچوں کی فکر کرتا ہے اس کا مطلب وہ خود کو کسی کا بچہ نہیں سمجھتا, کیونکہ آپ کے ابا نے آپ کے لیے ٹینشن لی, اب آپ ریلیکس ہونے کے بجائے وہ ٹینشن پارسل کر رہے ہیں اپنے بچوں میں, وہ بھی ریلیکس ہونے کے بجائے وہ ٹینشن پارسل کر رہے ہیں اپنے بچوں میں. تو پھر آپ کے ابا نے جو آپ کے لیے ٹینشن اٹھائی تھی تو وہ اس کا تو ابا کو کوئی فائدہ نہیں ہوا, آپ تو پھر بھی ٹینشن میں ہو. آپ کے ابا کو ٹینشن آپ کی تھی, آپ کو ٹینشن کس کی ہے, اپنے بچوں کی, ان کو ٹینشن ہوگی اپنے بچوں کی. تو یہ تو ٹینشن پارسل ہو رہی ہے نا. ایسا پارسل کا انتظام تو امریکہ میں بھی نہیں ہوگا بھائی, لکھا ہوتا ہے نا ہوٹلوں میں ہمارے یہاں پارسل کا انتظام ہے, اس میں پھر بھی ٹائم لگتا ہے, شاپر میں نہاری ڈال کے پارسل کرنی پڑتی ہے. یہ ٹینشن تو آٹومیٹیکلی کیا ہو رہی ہے, پارسل. ایسا پارسل کا انتظام آپ نے کیا ہوا ہے ٹینشن. تو اضافی اللہ نے دے دیا ہے تو بچوں کے لیے بنا لو, نہیں دیا ایسی کی تیسی سے ایک چٹکلا یاد آیا مجھے. میرے پاس 2 بندے ایسے آئے, کہنے لگے مفتی صاحب ہم کنوارے چھڑے چھاڑنے اکٹھی 4 شادیاں کرنا چاہتے ہیں. اب دیکھو مسئلہ زیادہ لگ رہا ہے نا, ایک ہی دن میں 4 کرنا چاہتے ہیں. ایسے کیسز اب آنا شروع, درجہ احسان تک پہنچ رہے ہیں, بہت عظیم انسان بننا چاہ رہے ہیں. مجھ سے بھی آگے نکل, باپ سے بھی آگے نکل, اس معاملے میں جو باپ ہے ان کا اس سے بھی کیا کر رہے ہیں, آگے نکل رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن رشتہ ملے گا کیسے, سوال پیدا ہوتا ہے نا. تو میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا, 2 پیس اس طرح کے میرے پاس آ چکے ہیں, 2 پیس. ایک تو یہی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں, وہ آئے بڑے ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے ڈاکٹر صاحب, کہنے لگے میں ایک دن میں 4 کرنا چاہتا ہوں, موٹیویشن مسالہ زیادہ لگ گیا ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا یہ ایک بیٹھے ہوئے, اچھا نہیں بتانا نہیں چاہیے, ایسا نہ ہو پھر ایک بھی نہ ہو. تو میں نے کہا دیکھو ایک پیپر بناؤ, ایک پیپر, اس پہ پہلی, دوسری, تیسری اور چوتھی 3 فرضی نام لکھ لو, اور کسی بھی خاتون کو بتاؤ کہ یہ تینوں سلاٹ جو ہیں یہ پر ہو چکے ہیں, ایک خالی ہے, حالانکہ ابھی تینوں پر نہیں ہو. بھائی پر آپ کے لحاظ سے تو ہے نا کہ گویا میں نے کرنی ہی کرنی ہے نا, تو جب ایک کام ہونا ہی ہے تو وہ پر ہو ہی گئے, کیونکہ اس کو یہ کہہ دیا نا کہ ابھی نہیں ہوئی ہے, بعد میں کروں گا, تو کرنے نہیں دے گا کوئی بھی. آپ اسٹیمپ پیپر پہ بھی معاہدے لکھوا لینا کہ میں آپ کے بعد دوسری شادی بھی کروں گا. خاتون اس وقت کہہ دے گی ٹھیک ہے کر لینا, لیکن جب کرنے لگو گے تو کسی نے کہا کہ کل وہ جب چاند کا پھٹا چل رہا تھا نا, تو کسی نے کہا کہ خانپور میں 6 آدمیوں کو چاند نظر آیا ہے, ان کو پولیس والے اٹھا کے لے گئے, اب ان کو ستارے نظر آ رہے ہیں. ایسے لوگ گواہیاں دے رہے ہوتے ہیں, چاند نظر آ گیا, پولیس والے اٹھا کے لے گئے کہ ماحول خراب کر رہے بھائی. انہوں نے کہا پہلے ان کو چاند نظر آ رہا تھا, پولیس والے لے گئے, اب ان کو ستارے نظر آ رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ ایسے بنائیں, اس میں لکھیں کہ بھئی یہ 3 خانے پر ہو چکے ہیں, ایک چوتھا خانہ خالی ہے. کیونکہ آپ نے پہلے سے ایگریمنٹ کر بھی لیا نا کہ میں دوسری بھی کروں گا, پھر بھی آپ کی وائف آپ کو دوسری کرنے نہیں دے گی, چاہے وہ ایگریمنٹ ایک طرف رہ جاتے ہیں سارے. تو جو بھی آئے چوتھی بن کے آئے, وہ بھائی یہ تینوں خانے پورے ہیں, جو چوتھے نمبر پہ آ جائے اس کو خانے میں ڈال دیں پہلے نمبر پہ, پھر خالی جگہ میں XYZ لکھ کے نا کچھ بھی لکھ دیں, جو آپ کو نام اچھا لگے وہ ڈال دیں اس میں. پھر بھائی جو دوسری آ رہی ہے شادی نہ کریں اس سے ابھی, یا کر لیں, اس کو بتائیں 3 پہلے سے ہیں, کام کیا مطلب دماغ میں ہے نا, دماغ کا لفظ اس وقت ہڈن کر دیں. تو بھائی یہ چوتھا خانہ خالی ہے بھائی, پھر کوئی آئے گی اس کو دوسرے میں ڈال دیں, پھر کوئی آئے گی. میں نے کہا 1.5-2 سال میں اگر پیسہ اللہ نے دیا ہے نا, پیسہ ہوتا ہے تو رشتہ آ جاتا ہے. آج غریب آدمی ہوتا ہے تو جذبے ہوتے ہیں, اس کی دعائیں بہت ہوتی ہیں, اور غریب کو بھی مل جاتا ہے. ویسے اس زمانے میں آپ کو بتاؤں میں, جو آپ سے زیادہ غریب ہوگی نا وہ کر لے گی آپ سے. تو اس کو جیب میں رکھ لینا, سب ڈسٹرب ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, جزاک اللہ. تو یہ جو ہے نا اس طرح میں نے کہا آپ کر لیں, تو بڑے خوش ہوئے بھائی, کبھی یوں کر رہے ہیں, کبھی یوں کر رہے ہیں, کبھی ایسے لگا رہے ہیں, کبھی. میں نے کہا ابھی پتہ چلے گا نا انشاءاللہ, اللہ کرے کہ یعنی اچھا برکت ہو جائے. تو اب وہ تلاش میں کل تشکیل ہوئی ہے ان کی,
جا بسم اللہ اللہ پڑھ کے میں نے ان کو ایسے رخصت کیا. تو اب وہ اس مہم پہ نکلے ہیں کہ چوتھی پہلے تیسری اس کے بعد. اچھا جب 4 رشتے تیار ہو جائیں گے تو وہ مجھے فون کریں گے کہ مفتی صاحب آپ نکاح پڑھا دیں. تو میں نے کہا میں انشاءاللہ جہاں بھی آپ ہوگے میں خود نکاح پڑھانے جاؤں گا. تو آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے. پھر ایسے نکاح ہوگا فلانی بنتے فلان فلانی بنتے فلان فلانی بنتے فلان فلانی بنتے فلان کا نکاح اتنے 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 مہر میں بالترتیب، یعنی جس ترتیب سے نام پکارا ہے مہر کی ترتیب بھی وہی ہے. فلانی بن فلاں فلانی بنتے فلاں فلانی بنتے فلاں فلانی بنتے فلاں فلانی بنتے فلاں کا نکاح اتنے 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 مہر میں نے آپ سے کیا. اور آگے جواب آیا 1 قبولے پہ 4 قبول، ہول سیل پہ نکاح. تو خیر پتہ نہیں ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا، لیکن ویسے آپ کو جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ کہاں کہاں پہنچ رہے ہیں اب. جی ایسا نہ ہو بیچارے ساری زندگی جب 80 سال میں آئے میرے پاس کہ حضرت تلاش کرتے کرتے آج وہ مقام آیا ہے کہ 4 نانیاں اور دادیاں بیوہ ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو 4 نانیوں اور دادیوں سے وہ شخص نکاح کر رہا ہے جو اس وقت پردادا ہونا چاہیے تھا، لیکن نکاح نہ ہونے کی وجہ سے اب تک تو یہ بھی خطرہ ہے. خیر تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی، بار بار اللہ میاں قرآن میں 1 بار نہیں 2 بار نہیں، بھائی مرنا ہے، موت کے بعد زندگی ہے. تو توکل کس پہ کرنا ہے بھائی؟ اللہ پہ. جانا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے. اسباب اختیار کرنے ہیں لیکن نظر اسباب پہ نہیں رکھنی. پریشانی جب ہوتی ہے جب نظر اسباب پہ ہوتی ہے. جو اللہ کا کام ہے اللہ کو کرنے دو، جو آپ کا کام ہے اس کو فوکس کرو آپ. اب یہ کہ جب آخرت کا انسان کو یقین ہوتا ہے اور ہونا ضروری ہے تو پھر اس کی زندگی میں تبدیلیاں کیا کیا آتی. پہلی تبدیلی تو میں نے بتا دی، اس کو نظر کس پہ ہوگی؟ اللہ پہ. دوسری تبدیلی اس کی زندگی میں یہ آئے گی کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، کہ جن لوگوں کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے وہ کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں. الا اللمم، اللہ کہتے ہیں چھوٹی موٹی خطائیں معاف کر دوں گا. آج فوکس چھوٹی موٹی خطاؤں کو بہت زیادہ کیا جا رہا ہے، بڑی بڑی خطائیں نظروں سے اوجھل. آپ نے کسی کو اخلاق کی تعلیم دی، جو آج کل سوسائٹی میں چل رہا ہے نا، میں اس کی بات اس کو ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں. اچھے اخلاق سے بات کرو، اچھے اخلاق سے ہم تقریریں سنتے ہیں. اچھے اخلاق کا مطلب کیا ہے کہ انسانیت کے لیے آپ خیر خواہ بنے، آپ کے عمل سے انسانوں کو تکلیف نہ ہو. یہ اچھے اخلاق کی روح ہے یا نہیں ہے؟ ارے جب آپ کسی سے مسکرا کے تمیز سے بات کرتے ہیں سامنے والا خوش ہوتا ہے. تو اخلاق کی تلقین اسی لیے ہے نا کہ آپ سے کے عمل سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو بلکہ لوگوں کو راحت ملے، یہ مطلب ہے نا. اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ بھوکے کو دیکھ کے کھانا نہیں کھلا رہے، آپ غریبوں کی وراثتوں پہ قبضہ کر رہے ہیں، آپ بہنوں کی وراثتیں پی کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ماں باپ کا خیال نہیں کر رہے، بوڑھے ہیں وہ، علاج کی ضرورت ہے، ٹائم مانگتے ہیں وہ کہ ہمارے پاس بھی کبھی آگے بیٹھ جایا کرو، کچھ بھی نہیں کر رہے. لیکن آپ جب جاتے ہیں مسکرا کے بات کرتے ہیں ان سے، بہت اچھا لگا آپ سے مل کے، نائس ٹو میٹ یو، ہر ایک سے ایسے بات کر رہے ہیں. تو کیا اللہ جو ہم سے اچھے اخلاق کے ذریعے مطالبہ چاہتا ہے وہ ہم پورے کر رہے ہیں اس طریقے سے؟ بولو نا. ہم یہ کہیں گے کہ یار یہ بڑے بڑے جرم تو کر رہا ہے، چھوٹے جرم سے بچا ہوا ہے. یہ بھی ایک چھوٹا جرم ہے کہ جب کوئی ملے تو آپ مسکرا کے بات نہ کریں، یہ بھی ایک جرم ہے نا، لیکن یہ چھوٹا جرم ہے. وراثت کھانا بڑا جرم ہے. تو سوسائٹی میں ہو یہ رہا ہے کہ جو بڑے بڑے جرائم تھے وہ تو پی کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو چھوٹی چھوٹی اخلاقیات کی یا اور دوسری چیزوں کی نا ان کو آج کل بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ چیزیں ایٹیٹیوڈ میں آتی ہیں. اور آپ کا جو پہلا امپریشن پڑتا ہے سامنے والے کے سامنے وہ یہ کہ آپ اس سے ملتے کیسے ہیں، اس کو بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن یہ انسانیت کی خیر خواہی کا ایک چھوٹا سا ذریعہ ہے. اصل یہ نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ آپ کے خاندان میں، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی اگر غریب ہے جس کے لیے کھانا پینا رہائش مشکل ہو رہا ہے تو آپ کو اس کا خیال بولو کرنا پڑے. عیدوں پہ دعوتیں ہوتی ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے، رشتہ داروں کو بلایا جاتا ہے، ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، گیدرنگ ہو رہی ہے، شریعت بھی چاہتی ہے گیدرنگ ہو، لیکن آپ نے لاکھ روپے دعوت پہ خرچ کر دیے. 10,000 روپے آپ کا کوئی غریب مسکین رشتہ دار تھا جس کو واقعی ضرورت تھی، اس کو آپ نے فوکس نہیں کیا، تو بڑے گناہ میں تو مبتلا ہو گئے.
چھوٹی خطا سے آپ بچ گئے. ہر فیلڈ میں اگر آپ غور کریں گے نا, ہر شعبے میں یہی ہو رہا ہے. کسی بھی حکم کی روح کو نہیں دیکھا جاتا کہ اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا کیوں ہے, اس کی روح کو نہیں دیکھا جاتا, فارمیلٹی کو, کلچر کو فالو کیا جاتا ہے. تو جن کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے نا, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں حسن اخلاق کی تعلیم کیوں دی جا رہی ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے نا. تو اللہ تو راضی کس سے ہوتا ہے؟ خرچ کرنے سے راضی ہوتا ہے. کیا آپ کسی کے صدقے کے بکرے میں دیکھ رہے ہو نا, وہی ڈرامے بازی جو صدقے کے بکروں میں چلتی ہے, ابے تم کیوں بکرا کاٹ رہے ہو 30,000 کا 35,000 کا؟ بھائی غریب کے فائدے کے لیے. تو غریب کو بکرا کاٹنے سے کیا, 30,000 ویسے دے دو اس کو, بھائی وہ پان گٹکے میں بھی اڑا دے گا, تو یار راشن ڈال دے, آٹے دال ڈال دے اس میں سمجھا پا رہا ہوں. بس 30,000 کا راشن ڈال دو بھائی تم. نہیں, بکرا کاٹ کے اپنی ٹھڑک پوری کرنی ہے, غریب کا فائدہ مقصد نہیں ہے. یہ اب کسی پیر نے جاہل نے بتایا ہوا کہ بکرا کٹے گا تو بلائیں ٹلیں گی, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بکرا کٹنے سے کوئی بلائیں نہیں ٹلتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بکرا 3 موقع پہ کاٹنا افضل ہے, ایک بقرعید پہ, ایک عقیقے میں, اور ایک حج کے موقع پہ جب دم لازم ہو. اس کے علاوہ نہیں ہے بکرا وکرا یا جانور کاٹنا کوئی عبادت بولو نہیں ہے. پہلے لوگ بکرا کاٹ کے اس لیے کاٹتے تھے غریبوں کو کھلا دیں گے, تو اور کوئی آپشن نہیں تھا. اب تو 20 قسم کے آپشن ہیں. سب سے پہلے پیسے دے دو اس کو, لیکن زیادہ خرچہ کر لیں گے, جو روح ہے نا صدقے کی, اس سے محروم ہو جائیں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ رسومات میں الجھایا ہوا ہے اپنے آپ کو. تو یہی تکلفات ہیں, اس سے مسکرا کے مل لی, اس سے مسکرا کے مل لی, اس سے مسکرا کے مل لی. آج میں ابا سے ملا ہوں تو ٹھیک ہے بھائی, ایسا نہ ہو ایک چھوٹی سی نیکی مسکرا کے ملنا وہ بھی چھوڑ دیں. لیکن اصل یہ ہے کہ آپ اگلے کے لیے کر کے آ رہے ہیں. آج لوگ ظاہری اخلاق کو دیکھتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ حقیقت. مثال کے طور پر کسی کو دیکھ لیا لوگوں نے چیخ رہا ہے, اس کی ویڈیو وائرل ہو جائے گی, بدتمیز آدمی ہے, چاہے وہ ہزاروں کو کھانا کھلا رہا ہو چھپ کے. اور ایک آدمی غریبوں کے منہ سے نوالا چھین رہا ہے, لیکن بچوں کو اٹھا کے ویڈیو میں پیار کر رہا ہے, غریبوں کے بچوں پہ ہاتھ رکھ رہا ہے. یار یہ ہے انسانیت کے کیا ہے؟ حالانکہ بہن کی وراثت کھا کے بیٹھا ہوا ہے. یہ نہیں یاری بات میرا خیال ہے. بڑا بھائی مر گیا تو چھوٹے بھائیوں کی وراثت, باپ مر گیا تو چھوٹے بھائیوں کی وراثت پی کے بیٹھا ہوا ہے. تو میرے بھائی یہ دنیا میں کسی کو کے اخلاق کو ناپنے کے طریقے اور ہیں, اللہ کے ہاں بولو وہ الگ ہیں. ہم نے پبلک کو نہیں دیکھنا, کس کو دیکھنا ہے ہم نے. میں ایک دفعہ ایئرپورٹ پہ تھا نا, تو کچھ بچے آئے ملنے کے لیے. اب میں امیگریشن میں نا لائن میں کھڑا ہوا ہوں, تو میں نے ایسے مل لیا نا ان سے. ماشاءاللہ مجھے تو بچوں سے ویسے ہی بڑی ایک محبت سی ہے. اچھا میری ویڈیو بھی بن رہی تھی, تو میں مل لیا جیسے نارمل ملتا ہوں. کسی نے کہا کہ بھائی جو مشہور لوگ ہوتے ہیں نا وہ بہت تمیز سے ملتے ہیں بچوں سے, دوبارہ سے یہ عمل ہونا چاہیے. کیمرہ لاؤ بھائی دوبارہ. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ پھر پتہ چلا جی ایسا ہی ہوتا ہے بڑے مشہور لوگوں میں. وہ ایسے نہیں, کیونکہ کیمرہ آن ہے تو بہت ہی زیادہ تمیز سے بچوں سے ملیں. ہر ایک بچے کو پیار بھی کرنا ہے, پیسے بھی دینے. جیسے کیمرہ بند ہوا پیسے واپس, چل بے نکل یہاں سے. اب وہ نہیں پتا کیمرہ بند ہوا پیسے واپس, لیکن یہ کہ لگتا ہے صحیح ہے کہ یار یہ سب دنیا ڈرامہ چل رہا ہے. بھائی کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں؟ ڈرامہ چل. تمہیں بچوں سے محبت ہے تو تمہارے 2 کیوں ہیں؟ اپنے بچوں سے نفرت ہے, دوسروں کے بچوں کو کیمرے کے سامنے گلے لگا کے پیار کر رہے ہو. یار اس کی یہ تو منافقت ہے نا. یہ تو سب سے زیادہ تو انسان کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے, وہ ہے نہیں. تو خیر میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہا. بہت سے کیمرے کے سامنے بچوں کو پیار کر رہے ہوتے ہیں, تو واقعی وہ بچوں سے پیار بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی کیمرے کے سامنے کوئی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر رہے تو آپ اس کی نیت پہ شبہ کرنا شروع کر دیں. لیکن یہاں کی دنیا کچھ اور ہے میرے بھائی, اللہ کے ہاں معیارات کچھ اور ہیں. یہاں ڈرامے چلتے ہیں, اور جب سے یہ کیمرے آئے ہیں نا یہاں, تو ڈراموں کا ایک نیا بہترین سلسلہ کیا ہو گیا ہے. میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے, میں جا رہا ہوں کہیں, اچانک بھاگتے ہوئے آئے, نہ سلام نہ دعا, مسکرائیے, سیلفی لی, چل گئی. ابے بندہ پوچھتا ہے مفتی صاحب خیریت سے, کہ بس وہ اپنا ایک تھا کہ بھائی ہم نے کسی مشہور آدمی کے ساتھ تو آئے ٹھک, اس کے بعد ایسے جیسے پہچانتے ہی نہیں. تو زیادہ تر ایسے نہیں ہوتے, لیکن یہ الگ ہی دنیا ہے بھائی. وہ تو شکر ہے تھپڑ مار کے سیلفی نہیں لی اس نے. مفتی صاحب منہ ادھر کر, جیسے ہم بچپن میں جاتے تھے نا نائی کے پاس, تو کبھی ادھر کو منہ گھما رہا ہے کبھی ادھر کو گھما رہا ہے, وہ ہم سے پوچھ کے تھوڑی ہمارے اس کھوپڑی کو گھماتا تھا. تو جدھر چاہے مفتی صاحب کی کھوپڑی گھمائی, سیلفی لی, چلو بھائی. اور یہ سیلفی جب بھی کوئی لیا کرے نا, جلدی سے بٹن دبا دیا کرے, سانس روک کے کھڑا ہونا پڑتا ہے. بہت دفعہ ایسے ہوا ہے, جلدی دبا یار, تیری وجہ سے یہ بتی سی کھول کے بیٹھے ہوئے ہم یہاں پہ, ورنہ ہمارا موڈ اس وقت اچھا نہیں ہے. آپ کی وجہ سے مسکرا رہے تو بٹن تو دباؤ جلدی سے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید پورے دن میں پہلی سیلفی ہے, یہ بہت خشوع و خضوع کے ساتھ ہے. تو سیلفی اگر لینی بھی ہو نا, ٹھک دبائیں, بس نکلیں بھائی, ایک یادگار ہے, ٹھیک ہے آپ کی محبت ہے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, لیکن اگلے نے سانس روکا ہوا ہے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کام کی روح کو فوکس کیا جاتا ہے. ہم
اچھے اخلاق رکھنے کا حکم ہے انسانیت کے بھلے کے لیے. تو جس کام میں انسانیت کا بھلا زیادہ ہوگا اس کام کو ہمیں فوکس کرنا ہوگا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ اور یاد رکھو میڈیا کی دنیا میں نہ کسی کے رونے دھونے کا اعتبار ہے. کیمرے کے سامنے نہ کسی کو روتا ہوا دیکھ کے متاثر ہوا کرو کہ میں اتنا مر رہا ہوں اور وغیرہ وغیرہ. زیادہ ڈیٹیل میں نہیں آتا. آج کل منجن بہت بک رہے ہیں. آج کل کوئی کس کی محبت میں رو رہا ہے, کوئی کس کے غم میں رو رہا ہے. وہ میں نے دعا کرائی نا ختم قرآن پہ تو تھوڑا سا رونا آ گیا مجھے, تو پبلک کو بھی رونا آ گیا. تو میرا چھوٹا بچہ بیان میں بیٹھا ہوا گھر جا کے کہہ رہا ہے, اس سے بچوں نے پوچھا تم روئے؟ کہہ رہے مجھے بھی تھوڑا سا غم ہوا تھا, باقی لوگوں کو زیادہ غم ہو رہا تھا, تھوڑا سا غم مجھے بھی ہو رہا تھا. اس کو رونا تو یار تو اس کو غم ہو رہا تھا کہ یہ ہو گیا رہا ہے. بچوں کے بھی تبصرے عجیب سے ہی ہوتے ہیں یار. تو خیر نہ میرے بھائی کسی کے رونے کا اعتبار نہ کسی کے ہنسنے کا. میں نہیں کہہ رہا نیتوں پہ شبہ شروع کر دیں لوگوں کی. اصل کیا ہے, کنیکشن کس سے بحال کرنا ہے میرے بھائی؟ اللہ سے. تو اللہ کو جو سامنے رکھ کے زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی کے اصول کچھ اور ہوتے ہیں. جس کی ڈکشنری میں اللہ نہیں ہے, مخلوق ہے, اس کے اصول چھوڑو. تو کیمرے کے سامنے تو بچوں کو پیار بھی کرے گا, کیمرے کے سامنے غریبوں پہ روئے گا بھی, کیمرے کے سامنے غریبوں پہ ایسی ایسی ایکٹنگ, کچھ تو گالیاں دے گا کیمرے کے سامنے غریبوں کو. ایسی چیزیں بھی فلمیں بھی مارکیٹ میں آ گئی ہیں جن کا پہلے تصور ہی نہیں تھا. اور کچھ غریبوں کے سامنے جناب روئیں گے بیٹھ کے. تو صحیح بھی ہو سکتے ہیں, غلط بھی ہو سکتے ہیں. اصل اعتبار اس چیز کا ہے کہ آپ خدا کے سامنے کتنا روتے ہیں اور خدا کے سامنے غربا اور مساکین پہ کتنا ترس کھاتے ہیں اور اپنی جیب سے کتنا روکھڑا نکالتے ہیں اپنے پیسوں کا. بعض دفعہ اپنی جیب سے نکل رہا ہوتا ہے, وہ بھی ہوتا دوسروں کا ہی ہے. تو تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ, قرآن کہہ رہا ہے کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو. تو عزم کریں کوئی کبیرہ گناہ اپنی زندگی میں نہیں چھوڑیں گے. معذرت کے ساتھ داڑھی کٹانا بھی صغیرہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے, تغییر خلق اللہ ہے. میرے بھائی ہمت کر کے رکھ لو یار, مرنا ہے نا, رہنا تھوڑی ہے. ہمارے ایک دوست تھے نوجوان, انہوں نے داڑھی رکھ لی تو کسی نے کہا کہ یار تو نے ابھی تم نے زندہ رہنا ہے یار, تو نے ابھی تو جوان ہے. اس نے کہا رہنا ہوتا تو جیسے ہم چاہے زندگی گزارتے ہم تو مرنا ہے نا. مائیکل جیکسن نے کتنی کوشش کی تھی ہینڈسم اسمارٹ بننے کی, ٹھیک ہے نہیں. دیکھو یہ جو ہینڈسم اسمارٹ بننے کا شوق ہے نا, یہ بھی شریعت کی لمٹ میں ہو تو انسان کو تسلی ہو جائے گی. اگر آپ شرعی حدود کو کراس کرو گے نا تو اس کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے پھر. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی لڑکیوں کو بیوٹی کا شوق ہوتا ہے, لڑکوں کو ہینڈسم بننے کا شوق ہوتا ہے نا. اگر یہ شرعی حدود کے اندر نہیں ہے تو پھر اس شوق کی کوئی انتہا نہیں ہے. مائیکل جیکسن نے داڑھی نہیں رکھی کہ میں خوبصورت نظر آؤں گا, پھر اس کو خیال ہے کہ یار خوبصورت تو اور بھی لوگ ہوتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو گورے بھی ہوتے ہیں, داڑھی بھی نہیں ہے گورے بھی ہیں, وہ زیادہ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں. تو مائیکل جیکسن نے کیا کہا, میں کیا ہو جاؤں گا, گورا ہو جاؤں گا. کمبخت نے پوری اسکن ہی چینج کروا دی اپنی. پھر اس نے بولا کہ نہیں یار, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی آنکھوں میں بڑی اٹریکشن, بڑی بڑی پلکیں ہوتی ہیں, پلکیں چینج کروا دی, لیکن اس کی ٹھڑک پوری بولو نہیں. پھر اس نے کہا کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ بالکل لیڈی ہوتے آدمی ہیں لیکن نور کی کرنیں ایسی نکلتی ہیں جیسے لڑکی, کوئی خاتون ہے, کوئی بڑی خوبصورت سی, پتہ نہیں کیا اسکن پہ کروا کے نا بیچ کا سا بن گیا تھا بیچارہ. پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ ہی ہے کہ بھائی تو شی ہے, کیا ہے تو. لوگوں کو اچھا لگ رہا تھا لیکن کسی انسان کے بچے کو میرا خیال ہے کوئی کہیں بھی اس میں کوئی اٹریکشن ختم. تو کرتے کرتے اسی بیماری میں ہی مر گیا بیچارہ 50 سال. ابے بھائی تو جس ڈیزائن کا خدا نے تجھے پیدا کیا تھا تو اسی کا رہتا ہے یار. کیا تھا اس میں یار, اتنا بلیک تو نہیں تھا کہ اندھیرے میں نظر ہی نہ آئے. تو تھوڑا سا تو بچپن کی دیکھ لینا اس کی تصویر, تو صحیح تھا. لیکن یہ ٹھڑک جو ہے نا, جب بھی خدا کی تعلیمات سے انسان آگے نکلے گا تو اس کی بریکیں فیل. خواتین کو دیکھ لو, بیوٹی میں ایک اسلام نے پابندیاں لگائی ہیں, تو مسلمان خاتون اس باؤنڈری کو کراس نہیں کرتی, اس کو سکون آ جاتا ہے بھائی اتنی خوبصورت ہوں, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی میں. لیکن جب خدا کی حدود کو کراس کیا تو پہلے خواتین نے آئی بروز بنانا شروع کی, حالانکہ وہ آئی بروز جو بنی ہوئی ہیں وہ بری لگتی ہیں. کوئی سلیم الفطرہ انسان اس کو پسند صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے. پھر کیا ہوا کہ اس سے بات پوری نہیں ہوئی تو ناخن بڑھانا شروع کر دیے چڑیلوں کی طرح, کھانے میں ٹینشن, یہی ہوتا ہے نا. حالانکہ وہ ناخن بڑے ہوئے برے لگ رہے ہیں خدا کی قسم, لیکن ان کو اچھے لگ رہے ہیں, اچھے ان کو بھی نہیں لگ رہے. لیکن یار کہ بھائی ناخن تو سب کے کٹے ہوئے ہی ہوتے ہیں نا, اب نیل پالش لگانی ہے تو اسپیس تو ہو نا اس میں, تو بڑھانا شروع کر دیے. تو یہ ٹھڑک ہے, یہ ذہنی طور پر
اسٹریس کی علامت ہے کہ آپ اسٹریس میں ڈپریشن میں ہیں. نارمل آدمی کبھی بھی نہ مرد نہ عورت کبھی بھی ان چیزوں کی طرف نہیں جاتا, وہ سکون سے بیٹھا رہتا ہے. دیکھو جو زیادہ ٹھڑک رہا ہے نا, یہ سکون یہ خوشی میں نہیں ہے, یہ بے سکونی میں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو فنکار اداکار لوگ ہیں, گلوکار لوگ ہیں, ایسا ہر وقت یوں ہل رہے ہوتے ہیں تو بڑے سکون میں. او بھائی یہ سکون میں ہوتے ہیں, تمیز سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ سمجھتے ہو ان کی خواتین کے ناخن کٹے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک اعتدال میں ہوتی ہے ہر چیز. اب جو مذہب کو فالو کرنے والے لوگ ہیں, اچھا مردوں میں ہینڈسم پنے کی انتہا مائیکل جیکسن نے کی تھی, لیکن بیچارہ چلا ہی نہیں, وہ نا ایکسپائر ہو گیا پہلے. تو مردوں میں جو مذہب کو فالو کرتے ہیں بھائی بس اتنا کافی ہے, داڑھی رکھ لو, چہرے پہ ایک نور آ جائے گا, اللہ کا حکم ہے, اور نہا لیا کرو, بس کافی ہے. اگر خوبصورت ہوگے تو اسی سے بولو لگو گے, نہیں ہوگے تو بھائی کچھ بھی کر لو نا, پتا چلے گا کہ یہ آرٹیفیشل ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اچھا مجھے بہت سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جمعے کی میں آپ کا الگ ڈیزائن نظر آ رہا ہوتا ہے, ویسے جب آپ سے ملو تو الگ ڈیزائن ہوتا ہے, اس کا مطلب جمعے میں شاید کوئی حساب کتاب الگ رکھا ہوا ہے. بھائی صرف نہا کے بیٹھ جاتا ہوں آ کے. میں اپنی شادی میں, جب بھی میری شادی ہوئی ہے, میں نے سفید کپڑے پہنے اور نہا کے چلا گیا, بس. اس سے زیادہ بیوٹی پارلر کا تو ہمارے یہاں تصور نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے. یہ تو ہم نے اب آ کے سنا ہے بڑے ہو کے کہ یار یہ بھی ہو رہا ہے آج کل. خیر وہ لڑکے جا رہے ہیں آج کل, مجھے ان پہ اعتراض نہیں ہے, لیکن میرے بھائی آپ پہلے آدمی بہرحال رہو, آدمیت سے نکلنے کی کوشش. بیوٹی پارلر جا کے اس کو بتاؤ بیٹا میں مرد ہوں, مجھے ایسا تیار نہ کرنا کہ میں کچھ اور چیز بن کے باہر نکلوں, آدمی ہی لگوں میں دیکھنے میں. تو میں نوجوانوں کو کہتا ہوں تم اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہو نا, بیوٹی کو فوکس مت کرو. سکون چاہتے ہو تیار ہونے کے لیے اچھے سے کپڑے پہن لو, نہا لو اچھی طریقے سے. جب بہت زیادہ تیار ہونے کا دل کرے ڈیٹول سے نہا لو, تیزاب سے نہا لو, بس اس سے آگے نہیں بڑھو, صرف سے نہا لو. ہم سے تو میرے بھائی شیمپو نہیں لگایا جاتا, مجھے نہیں, میں نے زندگی میں شاید 1 یا 2 دفعہ شیمپو لگایا ہوگا, یا 2-4 دفعہ. کیونکہ بھائی شیمپو یار کیا کرنا ہے, شیمپو لگا کے کیا کرنا ہے, کہ اپنے بالوں کو پھیلانا ہے کیا کرنا ہے. کیونکہ اس کے لیے پھر الگ سے آپ شیمپو لگائیں, پھر صابن ہی لیا پورے جسم پہ لگایا, نہا کے پتلی گلی سے نکل لی, ختم. حالانکہ ہمارے تو بال بھی ہیں, آدھے انچ بال نہیں, اور شیمپو لگا کے کیا کر رہا ہے, کہ کیا چمک پیدا کر رہا ہے تو اس میں, کیا اس میں بچا کیا ہے. چھوڑ دو بھائی, ٹھیک ہے لگائیں, میں شیمپو کے خلاف نہیں ہوں, میں تو اپنی ایک عادت بتا رہا ہوں کہ اس طرح بھی زندگی گزر جاتی ہے بھائی. تو یہ عوامی یونشأ فی الحلیہ, جو زینت اور بیوٹی پارلر, یہ سب عورتوں کے پہ سوٹ کرتے ہیں, عورت کے کام ہے. آدمیوں کا حسن ان چیزوں میں نہیں ہے, آدمی کا حسن تھوڑی ہے ان چیزوں میں یار. آدمی کا حسن اس میں ایکسرسائز کرے, دوڑے, جسم میں ایک مضبوطی ہو, اس کے توندے نہ نکلی ہوئی ہوں, بس اتنی فٹنس کافی ہے. دیکھنے میں آپ تھوڑے سے اس طرح نہ ہو, بلکہ اس طرح ہو تھوڑے سے, بس اتنا کافی ہے. اور نہا لیا کرو کبھی کبھار, کیونکہ بعض میلے ایسے ہیں نہاتے نہیں ہیں, آپ کے گلے مل رہے ہوتے ہیں, سارا وہ جو لگایا ہوتا ہے نا پرفیوم سب بیڑا غرق ہو جاتا. بعض لوگ آ کے نا بات کرتے ہیں تو منہ پہ بالکل بول رہے ہوتے ہیں, سانس منہ میں گھس رہا ہوتا ہے. اب ان کو ایسے کر کے پیچھے کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. پھر میں منہ ادھر کو کر رہا ہوتا ہوں تو وہ ان کو لگتا ہے کہ یہ تکبر ہے, مولوی صاحب میں ہماری طرف دیکھ نہیں رہا. بھائی آپ کسی کے منہ میں جا کے پھونکے کیوں مار رہے ہو جا کے یار, تو غلط بات ہے نا. یہ فاصلہ رکھو تھوڑا سا. ہمارے حضرت کے پاس تو کوئی بھی آتا تھا نا تو حضرت ایسے سامنے سے, وہ کیونکہ وہ ان کی طبیعت میں تو بہت زیادہ نفاست تھی, وہ نہیں بات کرتے تھے. لوگ سمجھتے تھے شاید میں تکبر کی بات نہیں تھی, ان کو تھا کہ بھائی سانس میرے منہ میں کیوں پھینک رہے ہو جا کے نا, گٹکے کھائے ہوئے ہیں, نسوارے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا. خیر جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں میں. تو میرے بھائی تغیر خلق اللہ کی بات کر رہا تھا میں, کہ داڑھی رکھو, داڑھی کاٹنا کیا ہے, تغیر خلق اللہ ہے. مردانگی انسان میں آنی چاہیے. باقی آج کے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکیاں مرتی ہیں بیوٹی پارلر جانے سے, لڑکیاں بیوٹی پارلر جانے سے. عورت کی نیچر نہیں ہے کہ مرد بیوٹی پارلر جائے گا تو اس کو اچھا لگے گا. اللہ نے عورت کی جو طبیعت رکھی ہے اس کا میلان مرد کی طرف ہوتا ہے. تو جتنا مرد ہوگا نا, آدمی پن اس میں جتنا زیادہ ہوگا, عورت اس کی طرف زیادہ مائل ہوگی. تو لڑکے یہ کر رہے ہوتے ہیں لڑکیاں ہم پہ لٹو ہوں گی. اچھا جو لڑکا یہ چاہتا ہے کہ لڑکیاں ہم پہ لٹو ہوں, تو اس پہ تو ویسے بھی نہیں ہوتی یہ عورت, کیونکہ اس میں مردانگی نہیں ہے نا. استغنا بڑی نعمت ہے, اپنے آپ کو لڑکیوں کے پیچھے ضائع مت کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ عید کی راتوں میں مجھے بتایا لڑکوں نے کہ لڑکے بہت سے صرف اس چکر میں مارکیٹوں میں نکلتے ہیں لڑکیوں کو پھنسانے یا پٹانے کے لیے. یہ کام چھوڑ دو, کوئی حاصل نہیں ہے, ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا, اور آپ کی شادی کے بعد کی زندگی کا بیڑا غرق ہوگا. آپ میں اگر کوئی قابلیت ہے نا, صلاحیت ہے, تو خود آپ کے پیچھے رشتے بھاگیں گے.
سمجھتے ہو فرشتے جب بھاگیں گے تو رشتے کیوں نہیں بھاگیں گے آپ کے پیچھے؟ اس چیز میں اپنے آپ کو برباد مت کرو، استغنا پیدا کرو اپنے اندر. کوئی قابلیت آپ کے اندر ہوگی نا تو دیکھو کیسے لوگ آتے ہیں آپ کے پیچھے. قابلیت نہیں ہے تو یہ بھکاریوں کی طرح کبھی حیدری میں گھسا ہوا ہے، کبھی بفر زون میں گھسا ہوا ہے لڑکیاں دیکھنے کے لیے. یہ اپنی اوقات کو خود 2 ٹکے کا نہیں کر رہے یار، تم انسان ہو تم. اور یہ ٹھرک پھر شادی کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی. اس میں پھر بیوی کو پتا چل جاتا ہے. یہ ابھی بھی عورتوں کا جو ٹھرکی ہوتا ہے نا وہ 18 شادیوں کے بعد بھی ٹھرکی ہوگا، یہ ذہن میں رکھنا. اور یہ سب چیزیں شادی کے بعد پکڑی جاتی ہیں. عورت کو پتا چل جاتا ہے میرا میاں، اس کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہے، نظروں کا ٹھیک نہیں ہے، 2 نمبر ہے نظروں کا. اس سے گھریلو لائف بہت بری طرح متاثر ہوتی ہے. تو یہ عزم کرو میرے بھائی، ہمت کر کے داڑھی رکھ لو. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، اس کے لیے میں نے اتنی لمبی بات کی آپ کے سامنے.